سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں وضو بنانے کا مسنون طریقہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اور اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا تو انشاءاللہ وضو بنانے کا مکمل مسنون طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں حدث کو دور کرنے کے لیے اور جس کے ساتھ نہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، نہ قرآن کو چھویا نہیں جا سکتا، اسی طرح نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ تلاوت نہیں کیا جا سکتا، تو میں اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے جا رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ وضو ثواب کی چیز ہو جائے گی اور بڑا ثواب ملے گا، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر وضو کو شروع کریں۔ سب سے پہلے گٹوں تک، سب سے پہلے یہ گٹے ہیں یہاں تک 3 مرتبہ دھوئے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ لیا، اچھی طرح دھوئے، ایک مرتبہ پانی لیا اور اس کو اچھی طرح دھل لیا، پھر دوسری مرتبہ پانی لیں اور پھر اس کو اچھی طرح دھلے، پھر تیسری مرتبہ پانی لیں اور گٹوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ یہ پہلا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر پانی لیں اور کلی کریں، پانی لیا اور کلی کیا۔ پانی کو منہ میں گھمانا چاہیے، اگر روزے سے نہیں ہے تو خوب اچھی طرح گھمائے اور غرارہ کرے، اور اگر روزے سے ہے تو بس پانی کو منہ میں لے کر زیادہ مبالغہ نہ کرے اور غرارہ نہ کرے، زیادہ پانی کو نہ گھمائے، کیونکہ اس طرح پانی حلق میں اتر سکتا ہے غلطی سے، اور غلطی سے بھی اگر حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں تو غرارہ نہ کرے اور پانی کو منہ میں بہت زیادہ نہ گھمائے، لیکن عام حالات میں پانی کو منہ میں گھمائے اور مسواک کرے، اگر مسواک ہے تو مسواک کرے، ورنہ ہاتھوں ہی سے دانتوں کو اچھی طرح مل لے۔ اس طرح بھی مسواک کی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ یہ کام کرے، ایک مرتبہ کلی کیا اچھی طرح، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ اچھی طرح کلی کیا اور پانی کو منہ میں گھمایا، پھر تیسری مرتبہ کلی کیا۔ کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور ناک میں اس طرح پانی چڑھائے، پانی کو یہاں تک چڑھانا چاہیے، نرم حصے تک پانی چڑھائے۔ روزے کی حالت ہے تو بس تھوڑا سا پانی چڑھائے، اس کے بعد پھر ناک کو صاف کریں، یہ کانی انگلی سے، چھنگلی انگلی سے ناک کو صاف کریں، اور پھر 2 مرتبہ اور پانی ناک میں چڑھائے، ناک اچھی طرح صاف کر لیں۔ اب چہرہ دھلنا ہے، پانی لے اور چہرے پر ڈالے، پانی کو چہرے پہ مارنا نہیں ہے، بعض لوگ پانی بہت تیزی کے ساتھ چہرے پہ چھپاکا پھینکتے ہیں اور چہرے پہ مارتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ نرمی سے پانی جو ہے یہاں سے ڈالے اور گرائیں اور چہرے کو اچھی طرح دھلے۔ یہ جو پیشانی ہے، پیشانی یہاں جہاں بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کے یہ ٹھوڑی ہے، ٹھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک یہ ہے دھلنا ہے اچھی طرح اس کو۔ اور یہ جو کانوں کی لو ہے، یہ کانوں کی لو یہاں سے لے کے یہاں تک، دونوں سروں تک اچھی طرح دھلنا۔ یہاں پہ عام طور پہ لوگ جلدی میں بھول جاتے ہیں یا لاپرواہی ہو جاتی ہے، اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی اور پھر اچھی طرح پہلی مرتبہ جب پانی لے تو پہلی مرتبہ ہی میں اچھی طرح پانی پہنچانے کی کوشش کریں، اور احرام کی حالت میں نہیں ہے تو داڑھی میں خلال بھی کر سکتا ہے، اور کرنا سنت ہے، داڑھی میں خلال کرے، اس طرح پانی پہنچائیں اچھی طرح اور داڑھی کا خلال کریں۔ اور اگر احرام کی حالت ہے تو پھر داڑھی کا خلال نہ کرے، پانی اچھی طرح پہنچ جانا چاہیے اچھی طرح۔ 3 مرتبہ چہرے کو اچھی طرح دھلیں کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی جگہ اعضائے وضو میں بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو پھر وضو درست نہیں ہوتا، اور جب وضو درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی، قرآن کو ہاتھ میں لینا اور چھونا درست نہیں ہوگا، اسی طرح سجدہ تلاوت، نماز جنازہ کچھ بھی درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا وضو بہت اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے جاڑے کے دنوں میں بہت اچھی طرح پانی پہنچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جاڑے کے دنوں میں جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اب ہاتھ دھلنے ہیں،
پانی کو لے اور پہلے دایاں ہاتھ دھلے، یہاں سے کوہنیوں سمیت، یہاں سے کوہنیوں سمیت یہ دایاں ہاتھ اچھی طرح دھلے، خوب مل کر دھلے، جاڑے کے دنوں میں خاص طور سے ملے، اور اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور پہلی مرتبہ جب پانی ڈالے تو اچھی طرح رگڑ لے، پھر دوسری مرتبہ رگڑ لے، اور پھر اس کے بعد پانی بہا لے۔ یعنی اس بات کا امکان نہ رہنے دے کہ بالکل ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی ہے۔ اس طرح ہاتھوں کو دھوئے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد اب مسح کرنا ہے سر کا۔ مسح کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لے، تر کر لے، اس کے بعد پانی جھٹکنے کے بعد اب مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیے آپ، یہ دونوں ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں، پانی سے تر ہیں۔ اب یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں ہیں، ان کو اس طرح سر پر رکھیں اور اس طرح لے کے جائے۔ یہ 3 انگلیاں مس ہونی چاہیے سر پہ، 3 انگلیاں مس ہونی چاہیے آخر تک، ٹھیک ہے؟ یہ 3 انگلیاں پورے سر کا مسح کرنا ہے، یہ 3 انگلیاں مس ہونی چاہیے آخر تک، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد یہ حصہ خشک بھی ہے، یہ حصہ ہتھیلیوں والا حصہ خشک ہے، یہاں تک لے کے گئے، اور اس کے بعد پھر ایسے کرنا ہے۔ ہتھیلیوں والا حصہ ہے جو ابھی استعمال نہیں ہوا ہے، اس کو ایسے لانا ہے۔ یہ ہو گیا پورے سر کا مسح ہو چکا۔ ابھی یہ جو دونوں انگلیاں ہیں یہ بھی تر ہیں، یہ بھی استعمال نہیں ہوئی ہیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے ان کا بھی استعمال ابھی نہیں ہوا ہے، تو ان سے کانوں کے اندر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کانوں کے اندر کا اس طرح مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان سے یہ کانوں کے اوپر کا اس طرح نیچے سے اوپر لائیں گے۔ یہ جو اوپر ہاتھ کی پشت ہے اس کو پھر گردن پہ پھیریں گے، آخر میں اس کو گردن پہ پھیریں گے، اس طرح۔ حلق کا مسح نہیں کیا جائے گا، اس طرح حلق کا مسح نہیں کیا جائے گا، بس ایسے گردن۔ یہ چھنگولیاں جو ہے، یہ جو چھوٹی انگلی ہے، اس کو پھر کان کے سوراخ میں اس طرح ڈال لیں گے۔ یہ پورا طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ تو مسح کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مسح کرنے کا طریقہ، اور ایک بار مسح کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر کمنٹ کر کے پوچھیے گا۔ سر کا مسح بھی ہو گیا، اب پیروں کو دھلنا ہے 3 مرتبہ، تمام اعضاء 3 مرتبہ دھلے جاتے ہیں سوائے سر کے مسح کے۔ سر کا مسح 1 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ اب پیروں کو دھلیں۔ سب سے پہلے داہنا پیر ٹخنوں تک یہ دھلنا ہے، ٹخنوں تک، جو ابھری ہوئی ہڈی ہے پیروں میں ٹخنوں تک دھلنا ہے، تھوڑا اوپر ہی دھل لے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام اور خوب بڑا وضو کرتے تھے، یعنی زیادہ تر حصے کو دھل لیا کرتے تھے، یہاں تک پانی سے اچھی طرح دھل لیا کرتے تھے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اعضائے وضو ہیں یہ قیامت کے دن چمکیں گے۔ تو بہرحال یعنی کوئی جگہ خشک نہ رہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو ٹخنوں تک پیروں کو، دونوں پیروں کو دھلنا ہے، ٹھیک ہے؟ پانی ڈالے اور 1 مرتبہ اچھی طرح دھلے، رگڑے، خاص طور سے جاڑے کے دنوں میں۔ اور یہ جو کانی انگلی ہے، بائیں ہاتھ کی کانی انگلی، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے انگلیوں کا خلال کرے۔ سب سے پہلے چھوٹی انگلی کا خلال کرے، اس طرح خلال کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح، یہ پیر ہے مثلا، اس طرح خلال کرے۔ پھر اس کے بعد پانی بہائے، اچھی طرح بائیں ہاتھ سے مل لینا ہے۔ اسی طرح پھر بائیں ہاتھ کو دھلنا ہے، بائیں پیر کو دھلنا ہے، اور بائیں پیر میں پھر بائیں پیر کا جو انگوٹھا ہے وہاں سے خلال کرنا شروع کرنا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے؟ اس طرح مثلا ایسے کرنا ہے، ایسے اس طرح اچھی طرح پیروں کو دھلنا ہے، دونوں پیروں کو دھلنا ہے۔ اس طرح اگر ہم نے کر لیا اور 3 بار تمام اعضاء کو دھلا، سر کا مسح کر لیا 1 مرتبہ، تو وضو مکمل ہو گیا اور پوری طہارت حاصل ہو گئی، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ اب نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں چھو سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، اور تمام وہ کام جو وضو کے ذریعے کیے جاتے ہیں، جو عبادت کے کام ہیں، وہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں، طواف کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ وضو بنانے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ پانی کا بے جا اسراف، یعنی 3 کے بجائے 4 بار 5 بار کسی عضو کو دھونا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بس 3 مرتبہ دھونے کی کوشش کریں۔ پہلی مرتبہ اچھی طرح خوب رگڑ لے، اچھی طرح، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ بھی کسی قدر رگڑ لے، اچھی طرح پانی پہنچانے کی کوشش کر لے، اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ نہیں، 3 ہی مرتبہ دھلنا چاہیے، یہی سنت ہے، اور اس میں پانی کا اسراف بھی نہیں ہے، ورنہ آپ شک میں مبتلا ہیں اور پانی بہائے جا رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے،
بہت زیادہ پانی نہیں بہانا چاہیے. اگر کوئی ندی کے کنارے بھی ہو جہاں پہ پانی کی بہت بہتات ہو، وہاں پر بھی وضو کرنے میں اسراف سے کام نہیں لیا جا سکتا ہے. بس اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے، اتنی ہی دفعہ اعضاء کو دھونا ہے جتنی دفعہ دھونا ضروری ہے. دوسری غلطی عام طور پہ وضو بناتے ہوئے لوگ تمام طرح کی دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وضو بنانا بھی ایک عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، نماز کی چابی ہے. الطہور شطر الایمان، یہ آدھا ایمان ہے. جو پاکی ہے، وضو ہے، یہ آدھا ایمان ہے. تو اس درمیان بیجا باتیں کرنا اور بہت زیادہ شور بلند کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو اس طرح ہم وضو بنائیں تو ایک مکمل وضو ہم بنا سکتے ہیں. یہ جو ہم نے طریقہ بتایا اس میں سنن، مستحبات اور فرائض تمام کی رعایت اس میں شامل ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا. یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.